السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے جا کے لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ خوبصورت لڑکی اور عاشق جنزادہ، چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم لوگ رات کا کھانا کھا کر جیسے ہی فارغ ہوئے تو فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس وقت کس نے کال کی ہے؟ میں نے ٹیکن سے ماتھ پوچھتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں کہا، میں دیکھتی ہوں بھائی جان۔ میرے اٹھنے سے پہلے ہی عروہ نے ریسیور کان سے لگا لیا۔ چند لمحے تک وہ دوسری طرف کی بات سنتی رہی، پھر اچانک اس کا رنگ زرد ہو گیا اور آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ اسے روتے ہوئے دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا عروہ، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے پوچھا تو اس نے سسکیاں لیتے ہوئے فون رکھ دیا اور بولی، بھائی جان، دادا جان کا انتقال ہو گیا ہے، ہمیں فوری طور پر پاکستان جانا ہوگا۔ اس نے روتے ہوئے کہا تو میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ دادا جان اس دنیا میں ہمارا آخری خون کا رشتہ تھے۔ جب تک وہ تھے تب تک دل کو تسلی رہتی تھی کہ کوئی ہمارا انتظار کرنے والا اور دعا کرنے والا موجود ہے، مگر اب تو وہ آس بھی ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی ہوائی جہاز میں ارجنٹ بنیادوں پر 2 سیٹیں بک کروا دیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہمیں چند گھنٹے بعد جانے والی ایک فلائٹ میں جگہ مل گئی تھی اور کاغذات وغیرہ کی طرف سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ اس سارے پروسیس کے چند گھنٹوں کے بعد ہم پاکستان روانہ ہو رہے تھے۔ میں یعنی عامر وجاہت پاکستان کے ایک بہت ہی اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے والد ایک بہت ہی اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے والد وجاہت علی جدی پشتی جاگیردار تھے۔ میری امی سے انہوں نے لو میرج کی تھی۔ دادا جان اس وجہ سے بہت غصہ ہوئے تھے۔ وہ ابو کی شادی اپنے کسی رشتہ دار کی بیٹی سے کروانا چاہتے تھے، مگر ابو چونکہ امی سے پیار کرتے تھے، انہوں نے رشتہ دار کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ابو کے انکار پر دادا جان نے غصہ ہو کر انہیں جائیداد سے عاق کر دیا تھا۔ ایک عرصے تک ہمارا ان سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہوا تھا، مگر پھر جب ہم دونوں بڑے ہوئے تب ابو اور امی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس وقت میں 10 سال کا تھا اور عروہ 9 سال کی تھی۔ ابو امی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل لے کر جا رہے تھے۔ ایک کار نے ان کی موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ ہم دونوں کو چونکہ وہ پڑوس میں اپنے ایک دوست کے گھر چھوڑ گئے تھے، اس لیے ہم بچ گئے۔ ابو تو اسی وقت جائے حادثے پر انتقال کر گئے تھے، مگر امی شدید زخمی ہوئی تھیں۔ جب ہم پاکستان پہنچے تو دادا جان کے خاص ملازم خیر الدین، جسے بچپن سے ہم خیر و بابا کہتے آ رہے تھے، ہمارے لیے گاڑی لے کر آیا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے گلے لگ کر رو پڑا۔ اسے تسلی دے کر ہم دونوں نواب نگر کی طرف چل پڑے۔ نواب نگر ہمارے جاگیر والے گاؤں کا نام تھا۔ ہر شام سے ذرا پہلے ہم وہاں پہنچ کے اور رات ہونے سے پہلے دادا جان کی آخری رسومات ادا کر دی گئی تھیں۔ ہمارے ننیال نے بہت پہلے سے ہم تعلق توڑ لیا تھا۔ ددھیال میں بھی دادا جان اور ان کی ایک دور پار کے رشتہ دار کے سوا اور کوئی نہیں تھا جو مر چکے تھے۔ ان کی طرف صرف ایک بیٹی تھی جس سے دادا جان ماضی میں ابو کی شادی کروانا چاہتے تھے، وہ آئی ہوئی تھی۔ وہ اکثر و بیشتر وہاں آیا کرتی تھی اور دادا جان کے پاس بیٹی رہتی تھی۔ ان کا نام نگینہ بیگم تھا۔ نگینہ بیگم شادی شدہ اور ایک بیٹی کی ماں تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان کے آنسو جیلی سے لگے۔ دادا
چاند کی میت کے گرد بیٹھ کر سب سے زیادہ رونا دھونا انہوں نے ہی ڈالا تھا۔ ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس کی نظریں بار بار عروہ کے گرد بھٹک رہی تھیں۔ مجھے بچپن سے ہی نگینہ بیگم کچھ زیادہ اچھی نہیں لگتی تھی، اس لیے میری کوشش ہوتی تھی میں ان سے دور ہی رہوں۔ وہ مجھے اور عروہ کو ہمیشہ بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھا کرتی تھی۔ میں کوشش کرتا تھا عروہ کو بھی ان کے سامنے نہ جانے دوں، لیکن ایسا ہو نہیں پاتا تھا۔ دادا جان کی وجہ سے ہم ان سے ملنے پر مجبور تھے۔ اس وقت بھی وہ انہیں عجیب نظروں سے ہمیں دیکھا کرتی تھی۔ عروہ رونے لگی تو انہوں نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے اپنے گلے لگا لیا۔ صبر کرو بیٹا، جو اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہی ہوتا ہے۔ جان کی اچانک موت کی خبر جب ہم تک پہنچی تو ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، مگر اللہ کی مرضی کے آگے بھلا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ ویسے بھی وہ بیچارے دل کے مریض تھے، سہ نہیں پائے تم لوگوں کی دوری۔ انہوں نے اسے چپ کراتے ہوئے کہا۔ عروہ سمجھ نہیں سکی، مگر میں سمجھ گیا تھا۔ وہ انڈائریکٹلی ہم لوگوں کو ہی دادا جان کی موت کا ذمہ دار قرار دے رہی تھی ان کی بات پر۔ مگر میں ضبط کر کے اپنے کمرے میں چلا، ابھی بیڈ پر لیٹا ہی تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے، میں نے کہا۔ وہ ہیرو بابا تھے۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ ارے ہیرو بابا، آپ نے ناحق تکلیف کی، میرا تو دل ہی نہیں چاہ رہا ہے کچھ بھی کھانے پینے کو۔ میں نے بے دلی سے دودھ کا گلاس لیتے ہوئے کہا، بیٹا جی، میں نے بڑے صاحب سے وعدہ کیا تھا میں آپ کا اور آپ کی بٹیا رانی دونوں کا خیال رکھوں گا، مجھے اپنا وعدہ پورا کرنے سے مت روکیں۔ انہوں نے آنسو بھری آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تو میرا دل پسیج گیا۔ میں نے اس سے دودھ کے گلاس لے کر پی لیا اور خالی گلاس ایک طرف رکھ کر انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کرسی لے کر میرے بیڈ کے قریب بیٹھ گئے۔ دادا جان کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کی باتیں کرنے لگے۔ بولتے بولتے اچانک ہی وہ چپ ہو گئے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد کہنے لگے، بیٹا، ایک اہم بات ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ بڑے صاحب نے اپنی زندگی میں تو کبھی بتانے نہیں دی۔ انہوں نے کہا، جی بابا، ضرور بتائیے۔ میں نے کہا، بیٹا، بڑے صاحب اپنے آخری دنوں میں اکثر عجیب سی آواز سنا کرتے تھے۔ میں چونک گیا۔ کیا مطلب؟ ہیرو بابا، کیسی آوازیں؟ میں نے ہیرو بابا سے پوچھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر رازدارانہ انداز میں بولے، پتہ نہیں بیٹا، لیکن بڑے صاحب اکثر کہتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کوئی آواز دے رہا ہے۔ اٹھ کر دیکھتے تھے تو کوئی ہوتا ہی نہیں، اس لیے بڑے صاحب بہت پریشان رہتے تھے۔ ہیرو بابا نے کہا، اچھا، بڑی عجیب سی بات ہے۔ دادا جان نے تو کبھی بھی مجھ سے ذکر نہیں کیا ایسی کسی بھی بات کا۔ میں نے حیرت سے کہا، وہ آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے؟ کہتے تھے، بچے دور بیٹھے ہوئے پرانے ملک میں، انہیں بلا وجہ پریشان کرنا اچھا نہیں ہے، اسی لیے بتانے سے گریز کرتے تھے۔ وہ بڑھائی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے آنسو پوچھنے لگے، پھر اٹھ کھڑے ہوئے، اچھا بیٹا، اب میں چلتا ہوں، آپ اپنا خیال رکھنا۔ وہ خالی گلاس لے کر چلے گئے تو میں چند لمحے تک ان کی باتوں کو سوچتا رہا، مگر جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ سوتے ہوئے مجھے نہ جانے کتنی دیر ہوئی تھی کہ اچانک ہی مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے بیڈ کے قریب سے تیزی سے دوڑ کر گزرا ہو۔ میں نے آدھی جاگی سوئی ہوئی حالت میں اسے اپنا وہم سمجھا، مگر اسی وقت پھر کسی کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ اب میں پوری طرح جاگ گیا تھا۔ میں نے آنکھوں میں ذرا سی جھری کرتے دیکھا، مگر کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے بعد میں بڑی دیر تک جاگتا رہا، مگر دوبارہ وہ آواز سنائی نہیں دی۔ صبح اٹھنے کے بعد میں پچھلی رات کے بارے میں سوچتا رہا۔ شاید ہیرو بابا کی باتوں کے باعث مجھے وہم ہو رہے ہیں، میں نے سوچ کر سر جھٹک دیا۔ اس کے بعد ہم دونوں دادا جان کی قبر پر گئے۔
کافی دیر تک وہاں پر تلاوت کر کے دادا جان کی روح کو ایصال ثواب کرتے رہے۔ حویلی پہنچ کر مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ کل تو غم کی شدت اور لوگوں کی بھیڑ بھاڑ کے باعث کچھ محسوس نہیں ہوا تھا، مگر آج یہ احساس واضح تھا۔ حویلی میں نوکر چاکر کی کثرت کے باوجود ایک ویرانی سی چھائی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کوئی منحوس ہوا چل رہی ہو۔ مجھے اس کا سبب سمجھ نہیں آیا۔ اس دن گھر کو سنبھالنے اور انتظام وغیرہ دیکھنے میں ہی سارا دن گزر گیا۔ رات کو میں یہ سوچتا رہا کہ شاید آج بھی مجھے وہ آواز سنائی دے، لیکن کافی دیر تک کچھ بھی سنائی نہیں دیا۔ میں بھی مطمئن ہو کر سو گیا۔ رات کو عروہ کے کمرے میں کچھ عجیب سی ہلچل تھی، جیسے وہاں پر اس کے علاوہ کوئی اور موجود ہو، لیکن عروہ بہت ہی گہری نیند سوئی ہوئی تھی، اس لیے اسے کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلا اور بند ہو گیا، مگر وہاں دروازہ کھولنے بند کرنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ پھر عروہ کے جسم پر پڑا ہوا کمبل آہستہ آہستہ نیچے کھسکتا ہوا بیڈ کی پائنتنی کی طرف گر گیا۔ اچانک ہی عروہ نے کماتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ شاید وہ کسی انجانے سے خوف کے تحت جاگ گئی تھی۔ اس نے کروٹ بدلنے کی کوشش کی تو اس سے بھلا ہی نہیں گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے اوپر کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو۔ اس نے اس بوجھ کی تکلیف سے چیخنا چلانا چاہا، مگر اس کے حلق سے کوئی آواز نہ نکل سکی۔ گلے میں جیسے کانٹے پڑ گئے تھے۔ وہ بہت دیر تک یوں ہی ساکت اور جام پڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ وہ بوجھ سرک کر اتر گئی۔ عروہ خود کو آزاد محسوس کرتے ہی جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ اس نے سائیڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی پیا اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دوبارہ لیٹ گئی۔ میں صبح کو ناشتے کی میز پر آیا تو عروہ نہیں تھی، البتہ نگینہ آنٹی اپنے سپوت کے ساتھ وہاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ مجھے یہ دونوں بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ میں جانتا تھا کہ نگینہ آنٹی بھی ہم دونوں کو اچھا نہیں سمجھتی، بس سامنے پیار جتاتی ہیں، مگر دل ہی دل میں بے حد نفرت کرتی ہیں۔ مجھ سے اس طرح کی ایکٹنگ نہیں ہوتی تھی، اس لیے میں ان سے لیے دیے سے انداز میں ملتا تھا۔ اس وقت بھی سلام کر کے خاموش بیٹھ گیا۔ عروہ کا انتظار کرنے لگا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو میں خود اسے اس کے کمرے سے لینے کے لیے چلا گیا۔ میں نے دروازے پر دستک دی، مگر کوئی رد عمل نہیں آیا۔ عروہ میں نے اسے آواز دیتے ہوئے دروازہ کھولا۔ وہ سامنے بیڈ پر بیٹھی تھی، اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ اتنی دیر تک میں تمہارا انتظار کرتا رہا ناشتے کی ٹیبل پر، مگر تم تو ابھی بستر سے ہی نہیں نکلی۔ خیر ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ میں کچھ پریشانی سے بولتا ہوا اس کے قریب آیا، مگر عروہ نے میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ اسی طرح منہ پھیرے بیٹھی رہی۔ عروہ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پلایا تو وہ ایک دم سے پیچھے کی طرف مڑی۔ جو نہیں میری آنکھیں اس کی آنکھوں سے ملیں تو میں ساکت سارا رہ گیا، کیونکہ عروہ جن نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی وہ ایک بہن کی نگاہیں نہیں تھیں، بالکل اجنبی سی نظریں تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے پہچانتی ہی نہیں ہو۔ یہ کیفیت محض چند لمحے تک تھی، اس کے بعد وہ ایسے چونکی گویا کسی خواب سے جاگی ہو۔ بھائی جان، آپ کب آئے؟ وہ جلدی سے کھڑی ہو کر بولی۔ میں ابھی تک شاک کی سی کیفیت میں تھا۔ اس کے پوچھنے پر چونک گیا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگا، ہاں وہ میں ابھی آیا ہوں۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چند لمحے پہلے جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ عروہ کو نہیں بتاؤں گا۔ میں ابھی آ ہی رہی تھی بھائی جان۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی، بالوں کو سمیٹ کر چپل پہننے لگی۔ میں بڑے غور سے اس کی حرکت کو دیکھ رہا تھا، مگر اب وہ بالکل نارمل دکھائی دے رہی تھی،
چند لمحے پیشتر کا کوئی عکس اس کی آنکھوں اور اس کے چہرے پر نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو وہاں پر نگینہ آنٹی اپنے بیٹے کے ساتھ ہماری منتظر تھیں۔ کیا بات ہے بھائی، بڑی دیر لگا دی۔ بھائی بہن نے کیا باتیں ہو رہی تھیں تمہیں؟ آخر نگینہ آنٹی نے اپنے محسوس لہجے میں پوچھا۔ کوئی خاص بات نہیں تھی آئی، یہ سوری تھی اس لیے جگانے گیا تھا۔ میں نے رکھائی سے کہا۔ ان کا مخاطب کرنے کا انداز ہی ایسا ہوتا تھا، خواہ مخواہ ہی غصہ آ جاتا تھا۔ اچھا، انہوں نے ہنکارا بڑھتے ہوئے کہا۔ چند لمحے تک تو بالکل خاموشی چھائی رہی، سب چپ چاپ ناشتہ کر رہے تھے۔ میں نوٹ کر رہا تھا عروہ ضرورت سے زیادہ ہی خاموش تھی، وہ کھا بھی نہیں رہی تھی، بس دو چار لینے کے بعد وہ بیج کو چاولوں کی پلیٹ میں گمانے جا رہی تھی۔ عروہ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی ہو؟ میں نے ہاتھ روک کر فکر مندی سے پوچھا تو وہ چونک گئی۔ نہیں تو بھائی جان، کر رہی ہوں ناشتہ، میں نے اس سے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ اچھا لگ تو نہیں رہا، میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، مگر خلاف توقع وہ کچھ کہنے کے بجائے چپ رہی۔ ورنہ میں کوئی کمنٹ پاس کروں اس پر اور وہ خاموشی سے سن لے، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ میں نے اس سے نظریں ہٹا لیں۔ نہ جانے کیا ہو رہا تھا اسے اچانک ہی میری نظر نگینہ آنٹی پر پڑی۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے بڑے غور سے عروہ کو دیکھ رہی تھی، پھر وہ بڑے زہریلے انداز میں مسکرائیں۔ مجھے ان کی یہ مسکراہٹ تو بالکل بھی اچھی نہیں لگی، مگر سوائے ضبط کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے کچھ ضروری کام نپٹائے اور اس کے بعد کتاب لے کر باہر لان میں چلا آیا۔ گرمیوں میں تو ہر کوئی دھوپ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، مگر سردیوں میں تو دھوپ بے حد اچھی لگنے لگتی ہے۔ پھر آج تو بارش بھی ہوئی تھی، لان کے سارے درخت دھل کر نکھر گئے تھے۔ ایسے میں اپنی پسندیدہ کتاب کو چائے کی سپ لیتے ہوئے پڑھنا بہت مزہ دے رہا تھا۔ میں کتاب میں گم تھا، مگر جب اچانک ہی کسی کی آواز سنائی دی، عامر، کسی نے مجھے میرے نام سے بلایا تھا۔ میں نے چونک کر کتاب سے نظریں ہٹائیں اور ارد گرد دیکھا۔ پکارنے والا تو نظر نہیں آ رہا تھا، ان کا یہ حصہ بالکل خاموش تھا، کسی پرندے کی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہو سکتا ہے میرے کان بج رہے ہوں۔ میں نے دوبارہ کتاب کھولتے ہوئے سوچا، اکیلے میں اکثر کان بجا کرتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ گویا کسی نے ہمیں پکارا ہو۔ یقیناً میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ میں دوبارہ مطالعہ کرنے لگ گیا، مگر چند منٹ بعد دوبارہ مجھے وہی آواز سنائی دی، عامر۔ اس بار اس آواز میں کوئی عجیب سی وحشت تھی۔ میں نے دوبارہ ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، مگر کوئی ہوتا تو نظر آتا۔ میں نے کتاب سامنے ٹیبل پر رکھ دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کسی کو تلاش کرتا ہوں اور درختوں کے قریب چلا گیا۔ وہاں پھولوں کے کنج میں کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ میں ذرا قریب گیا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ عروہ تھی۔ وہ ہاتھوں سے کیاری کی مٹی کھود رہی تھی۔ عروہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ ہاتھ کیوں مٹی میں ڈالے ہوئے ہیں؟ میں نے ذرا سختی سے بولا۔ مجھے اس بات پر حیرت بھی ہوئی تھی، کیونکہ عروہ تو بہت نفیس سی طبیعت کی مالک تھی۔ مٹی میں ہاتھ ڈال کر بیٹھنا تو دور کی بات ہے، وہ تو اپنے لباس پر ایک دبا بھی نہیں لگنے دیتی تھی۔ میری آواز سن کر اس نے ایک دم سے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس وقت اس کی نظروں میں ویسے ہی اجنبیت تھی جیسے میں نے صبح دیکھی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بڑے عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں اتنی پرسرائیت اور صفا کی تھی، میں بے اختیار میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ چند لمحے تک اجنبیت سے مجھے دیکھتی رہی، پھر جیسا کہ صبح ہوا تھا اس کی یادداشت جائے اچانک ہی واپس آ گئی۔ بھائی جان، میں یہاں اسے جیسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بوکھلا کر اپنے مٹی میں لتھڑے ہاتھوں کو دیکھتے رہی تھی۔ بھائی جان، میں یہاں کیسے آئی؟ میں تو پھول توڑنے آئی تھی،
پھر یہ وہ حیرت سے کہہ رہی تھی۔ اس کی باتوں سے مجھے اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے موٹر کے قریب لے جا کر اس کے ہاتھ دلوائے۔ وہ گمسم سی ہاتھ دھوئے جا رہی تھی، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ بیمار ہاتھ دلوا کر میں اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ لان میں پڑی کرسیوں میں سے ایک پر خود بیٹھ گیا، دوسری پر اسے بٹھا دیا۔ چند دنوں میں ہی وہ بہت مضمحل اور بیمار سی لگنے لگی تھی۔ اب بتاؤ مجھے عروہ، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں تمہارا بھائی ہی نہیں، باپ بھی ہوں، ماں بھی ہوں، سب سے بڑھ کر دوست بھی۔ تمہیں جو بھی پرابلم ہے وہ میرے ساتھ شیئر کرو، میں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ انگاروں کی طرح تپ رہا تھا۔ میری باتوں پر وہ چند لمحے تک کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی خاموش رہی، پھر بتانے لگی، بھائی جان، میں امریکہ میں تھی، تب ہی مجھے کچھ عجیب سے خواب نظر آنے لگے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی ویران سے میدان میں کھڑی ہوں جہاں دور دور تک کوئی بھی انسان نظر نہیں آتا۔ میں ڈر جاتی ہوں، گھبرا کر بھاگنا شروع کر دیتی ہوں۔ دوڑتے دوڑتے میں تھکن سے چور ہو کر گر جاتی ہوں، مگر وہ میدان ہے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ پھر اچانک یہ آسمان پر کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ میں ڈر کے مارے چیخنے لگتی ہوں، پھر اسی طرح چیختے چلانے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ کبھی مجھے لگتا ہے جیسے میں کسی قبرستان میں تنہا کھڑی ہوں، میں وہاں سے نکلنا چاہتی ہوں مگر راستہ ہی نہیں ملتا۔ اچانک ایک قبر سے کوئی عجیب و غریب بندر جیسی ایک چیز نکل کر میری طرف بڑھتی ہے۔ میں ڈر کر بھاگنے لگتی ہوں تو وہ بھی میرے پیچھے بھاگنے لگتی ہے۔ میں دوڑتے دوڑتے گر جاتی ہوں، وہ مجھ پر حملہ کر دیتی ہے۔ بھائی جان، میں ان خوابوں سے بہت تنگ آ گئی ہوں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے کوئی میرا نام لے کر بلا رہا ہے، مگر کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ یہ سب کیا اور کیوں ہو رہا ہے، مگر یہ چیزیں مجھے اندر ہی اندر سے توڑ پھوڑ رہی ہیں۔ میں کیا کروں بھائی جان، میں کیا کروں؟ وہ دونوں ہاتھ سے منہ چھپا کر روتے ہوئے بولی۔ اس کو اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر میرا دل کٹنے لگا۔ ایک ہی تو بہن تھی میری بھی اس طرح کی تکلیف جھیل رہی تھی، مجھے پتہ تک نہیں تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی گلے لگا کر بیٹھا۔ تم نے یہ سب مجھ سے کیوں چھپایا عروہ، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میرا شکوہ سن کر اس کی سسکیاں مزید تیز ہو گئیں۔